اور جو کتاب ایسی مقدس اور متبرک عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی نظیر اور مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا نبی، ایسا دین، ایسی کتاب اور شریعت ہمیں عطا فرمائی، ایسے نبی عطا فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تا قیام قیامت کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، کوئی نئی کتاب، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب اب قیامت تک نہیں آنے والا۔ پچھلے قوموں میں کیا ہوتا تھا کہ میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ کے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اور دوسرے کے بعد تیسرا نبی، کہ ایک نبی دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے فوراً دوسرے نبی کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور کوئی دوسرے نبی نئی کتاب، نئی شریعت، نیا دین لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلا۔ ایک نبی دنیا سے چلے گئے، اب دوسرے نبی آئے، اللہ نے ان پر دوسری کتاب، دوسری شریعت نازل کر کے دوسرے کسی اور کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن اس امت پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، مجھ آپ پر اور پورے مسلمانوں پر، کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کیا اعلان ہوتا ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو دین اور مذہب مان کر میں راضی اور خوش ہو گئے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما رہے ہیں، جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے ہیں اور آپ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی۔ یہودی کی ملاقات کے بعد یہودی نے حضرت عمر سے مل کر یہ کہا کہ تم پر جو آج کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تین باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہودی یہ کہنے لگا کہ اے عمر، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو اس نازل ہونے والے دن کو ہم عید کا دن مناتے، ہم خوشی کا دن مناتے، ہم اس دن کو ایک تہوار مناتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، وہاں دین مکمل نہیں ہوا، وہاں کوئی کتاب مکمل نہیں ہوئی، ایک کے بعد دیگر انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک نبی کسی حصے سے چلے گئے تو دوسرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اب نبی کے آنے کے بعد ان کو مانے تو مشکل کہ وہ نبی بھی برحق ہیں یا نہیں ہیں، اور نہ مانے تو حق ہونے کے باوجود نبی کو نہ ماننے کا عذاب، یہ مشکل تھی پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سے اس مشکل کو اللہ نے حل فرما دی، کہ نہ اب کسی نئے نبی کے آنے کا ہم کو انتظار، نہ کسی نئی کتاب کے ملنے کے لیے ہمیں کوئی امید اور خواہش۔ ایسا نبی، ایسی کتاب اور ایسا دین اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کے خاتمے کا اور اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو دین اور مذہب مان کر میں راضی ہو گیا، اور میں نے نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ یہ اعلان اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت تک اور مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو خطبے میں نے تلاوت کی، اللہ نے اس آیت میں فرمایا،
ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ختم نبوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوگی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. جو کتاب آپ پر دی گئی وہ آخری کتاب ہے. جو دین آپ پر نازل کیا گیا یہی دین قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء. ذرا آیت کے بیک گراؤنڈ کو یعنی شان نزول اور مقصد کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے جتنے بھی نرینہ اولاد یعنی لڑکے ہوئے ہیں، آپ کے ہین حیات میں ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یعنی کوئی ایک لڑکا بھی آپ کے حیات کے بعد، آپ کے وفات کے بعد زندہ رہا ہو ایسا نہیں. آپ کی حیات میں ہی ہر ایک کا انتقال ہوا. اور مشرکین میں یہ چیوی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہے، یہ تو ایک آدمی ہے، جب تک یہ رہے گا تب تک دین کی بات کرے گا، اور جب یہ چلا جائے گا تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والوں کی بات ختم ہو جائے گی. لیکن آیت نازل کر کے اللہ نے فرمایا کہ محمد کا رشتہ کسی سے ابوت کا یعنی باپ کا نہیں ہے، بلکہ یہاں رشتہ نبوت کا ہے. یعنی اولاد باپ کے مشن پر کام کرتی ہے اور امت نبی کے مشن پر کام کرتی ہے. اگر نبوت کا رشتہ ہے تو ہر ایک دین پر، دین کی دعوت پر، اللہ کی وحدانیت کی دعوت پر ہر ایک قائم اور دائم رہے گا. بات کیا ہوئی کہ جتنی بھی آپ کی نرینہ اولاد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی یعنی آپ کے حیات میں، آپ کی زندگی میں ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یعنی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ نبی تو میں بھی نبی، تو اللہ نے یہ شائبہ بھی ختم کر دی. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. یعنی اگر باپ ہوتے تو اولاد دعویٰ کرتی نبوت کا، اولاد کے بعد اولاد اور دوسری نسلیں دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارے باپ نبی، ہم بھی نبی. لیکن اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا ابوت کا یعنی باپ کا رشتہ نہیں، رشتہ کہے ہے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بات کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا، کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال کیسی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے انتہائی حسین اور خوبصورت ایک مکان بنایا. مکان بنانے کے بعد چند لوگ چلے گئے اس مکان کو دیکھنے کے لیے، اور مکان کی خوب تعریف کی، اس کی تعمیر کی، اس کے رنگ روغن کی، ساری چیزوں کی تعریف کی کہ بہت ہی عمدہ مکان ہے. لیکن اس مکان بنانے والے نے کسی ایک جگہ پر ایک اینٹ کی گنجائش باقی رکھی کہ ابھی یعنی مکان پورے طور پر تعمیل کے تکمیل کے مرحلے میں نہ ہو پائے، ابھی ایک اینٹ کی جگہ باقی. تو کہنے والے نے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ ابھی تو ایک اینٹ کی جگہ باقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبْنَةُ، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں کہ اب یہ اینٹ لگنے کے بعد کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. کہ مکان کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت کب آتی ہے؟ جبکہ اس کی تکمیل نہ ہوئی. اللہ نے انبیاء کی عمارت کو مکمل کر دیا.
فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں آخری کہ اس مکان کی جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، میں آخری اینٹ ہوں۔ اب مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اب اس کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور سمجھیے اس بات کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ مثال دے کر علماء نے فرمایا، بہت آسان مثال، بات سمجھ میں آ جائے اس مثال سے، کہ کوئی آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کو، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کے خبیر ہونے کو، یعنی اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کو، کہ اللہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ رب العزت رشید اور صبور ہیں، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ کی تمام صفات الوہیت کا کوئی آدمی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ واجد بھی ہے، ماجد بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ غفار اور قہار ہے، اللہ کی تمام صفات کا وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن ایک صفت جس کا وہ انکار کر رہا ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کو، ساری چیز صفات کا وہ اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کی وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم اور قبول نہیں کرتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی عظیم صفت کا انکار کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ یہ بات آ گئی اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے۔ اب دوسری بات سمجھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تعلق سے کوئی آدمی ہے جو پیارے آقا کو رحمت للعالمین مانتا ہے، یعنی آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے مانتا ہے، کوئی آپ کو بشیر اور نذیر مانتا ہے کہ آپ بشارت سنانے والے بھی ہیں، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور دھمکانے والے بھی ہیں، کوئی آپ کو شافی محشر مانتا ہے، یعنی محشر کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمانے والے ہیں، ساری چیزوں کو مانتا ہے، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں، آپ داعی اللہ بھی ہیں، آپ شافی محشر بھی ہیں، آپ شفیع المذنبین بھی ہیں، ساری صفات کو، ساری عادات اور خصلت کو مانتا ہے، لیکن اس کا ایمان ختم نبوت کا نہیں ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، وہ اپنے اس عقیدے میں ناقص ہے، نامکمل ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی پکا ایمان والا نہیں، یعنی جیسے اللہ کی تمام صفات کا ماننے والا ذات خداوندی کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اسی طرح پیارے آقا کی ساری صفات کو اور آپ کی سارے عادات اور شمائل اور خصائل کو ماننے والا ہو لیکن آپ کو آخری نبی ماننے والا نہ ہو، تو فرمایا اس کا ایمان بھی کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں کہ آپ نبی ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔